مسلمانوں کی خرید کر بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور چندے اور بھیک مانگ مانگ کر مسلمان بچوں کو اسلام کی شکشا اور تعلیم دیتے ہیں، تم انہیں کہتے ہو کہ یہ دہشت گردی سکھلاتے ہیں؟ کوئی ایک مدرسہ ہمیں بتلا دیا جائے۔ ارے جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دہشت گردی اسلام کے خلاف ہے، دہشت گردی اسلام کے خلاف ہے۔ تم نے دہشت گردی کا مفہوم نہیں جانا، تم خود دہشت گردی پھیلاتے ہو، تم خود خوف پرامن شہریوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہو۔ آج ان مدارس کے اندر جو علماء نکلتے ہیں، جو طلبہ پڑھتے ہیں، یہ بیچارے دہشت گرد تمہیں نظر آتے ہیں۔ یہ سیدھے سادھے جنہوں نے ملک کو امن دیا ہے، جنہوں نے ملک کے اندر سلامتی پیدا کی ہے، جو اپنے مسلمانوں کو دین کی تعلیمات دیتے ہیں، جو سکون اور اخلاق سکھلاتے ہیں، جو طور طریقے سکھاتے ہیں، جو پوترتا اور نظافت اور صفائی کی تعلیم دیتے ہیں، جو پانچوں ٹائم اپنے رب کے بارگاہ میں امن اور سکون کے ساتھ سجدہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ارے تمہیں احسان ماننا چاہیے کہ ان مدارس عربیہ نے، ان مدارس اسلام نے ہندوستان کو پرامن شہری دیے ہیں، اور تم نے ان پرامن شہریوں کو آتنکواد کہا ہے، دہشت گرد کہا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر تمہارے یہی رویے رہے اور تمہارا یہی خیال رہا تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری زبانیں بھی کاٹ لی جائیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ یہ نہ سوچنا ہم نے ہندوستان کو زینت بخشی ہے، ہم نے اپنے دیش کو ترقی کی طرف خواب دیکھے ہیں، ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ نفرتوں کے پروردہ یہ چند فسطائی طاقتیں، چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، چاہے بھاجپا ہو، چاہے بجرنگ دل ہو، یہ تم جو اپنے اسکولوں میں تمہارا بیان ہے، یہ خود ان کے لیڈر RSS کے یہ لیڈر بیان دیتے ہیں۔ ہمارے فرا آشرم شالے میں 30 لاکھ نوجوانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کس لیے ٹریننگ ہو رہی ہے؟ دیش کا نام لے کر آتنکوادیت پھیلا رہے ہو کہ ہم دیش کو بچائیں گے۔ ارے تم کیا دیش کو بچاؤ گے؟ جو دیش کو بیچ کر کھانا جانتے ہیں وہ دیش کو بچانا نہیں جانتے ہیں۔ تم چھوڑ دو اپنی کرسیوں کو، ہم دیش کو بچائیں گے، دیش ہمارا ہے۔ 850 برس ہم نے ملک ہندوستان پر حکمرانی کی ہے، تم دیش کے بھچک ہو، رچک نہیں ہو۔ یہ ان کو بتلاؤ مسلمانوں، یہ ہمارا اور تمہارا یہ کرتویہ ہے، یہ ہمارا اور تمہارا فرض ہے۔ اب ہم ان کے بھول بھلائیوں میں نہ آئیں، یہ ٹی وی VCR توڑ کے جمی بوز کر دیں۔ بتائیں ان کو، ہم کو تم ان ناچ رنڈیوں اور طوائفوں اور اپنی بہو بیٹیوں کو ایوارڈ دے کر کے ہیرو ہیروئنوں کا ہمیں ننگا ناچ نچا کر کے ہمارے اوپر حکمت، تم ننگا ناچ ناچنا چاہتے ہو، اور یہ تمہاری خود بد کرداریاں اور بدعمالیوں کے نتائج ہیں کہ تم نے اسلام کا آدیش، اسلام کا پیغام، اسلام کا اپدیش ان جانوروں تک نہیں پہنچایا کہ انہیں انسان بنایا جائے۔ اور سب ہندو اسلام دشمن نہیں ہیں، سب اس میں رام ولاس پاسوان جیسے لوگ بھی ہیں، اس میں بہت سارے پرامن شہری ہندو بھائی بھی ہیں، برادران وطن ہیں جو ان کو ہرگز پسند نہیں کرتے۔ ارے اگر ان کو پسند کرتے تو ان کے اپنے خود حکم اسٹیٹوں میں، ان کے اپنے خود صوبوں میں ان کو منہ کی نہ کھانی پڑتی، ان کی ناک ہندوؤں نے زمین میں رگڑ دی ہے کہ ہم تم کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بولو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہندو برا نہیں ہے، برے وہ لوگ ہیں جو ملک کو بیچ کر اور ملک کے بلیدان دینے والوں لوگوں کے تابوت بیچ کر کھایا ہے انہوں نے، اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ اس کا ثبوت بولو موجود ہے۔ وہ کون سا نیٹ تھا، وہ انٹرنیٹ پر تہلکا، اس نے تہلکا مچایا ہے ان لٹیروں، ان کے 30 لاکھ نوجوان، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیش بچائیں گے۔ مسلمانوں ہم تمہیں فکر دے رہے ہیں، ہم تمہیں آواز دے رہے ہیں، اور ہندوستان کے ہر مسلمان کو آواز دے رہے ہیں، دیش کو ہم بچائیں گے۔ کیوں؟ ہم امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں، ہم امن و سلامتی کے جھنڈے لے کر کے چلنے والے ہیں۔ مسلمانوں ابھی تک تو ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اگر یہ آشرم شالاؤں کے اندر یہ گنڈا گردی جو سکھائی جا رہی ہے، اگر اس کو نہ بند کیا گیا تو مسلمانوں تم بھی اپنے مدرسوں میں اسی طرح سے اسلحوں کی تربیت کر کے دیش کو بچانے کے لیے اسلحوں کی تربیت حاصل کی جائے تاکہ ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ یہ دیش کو بچانے کے لیے نہیں، یہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تم دیش بچاؤ گے، دیش ان سے بچے گا جو دیش کو بیچ کے کھا رہے ہیں۔ اسلام نے کبھی غیر مسلموں کے اوپر ظلم و زیادتی کو روا نہیں رکھا ہے۔ کسی بھی پرامن شہری کو کسی کی بہو بیٹیوں کی طرف ٹیڑھی نظر اٹھا کر کے بھی دیکھنا، میں بتاؤں گا بھی اسلام کی تعلیمات اعلیٰ کیا ہیں اور اسلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے نیچ ذات، اور چلو ہم مسلمان ہیں، تم ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہو، تمہارا مذہب، تم اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو؟ تم اپنے ہندوؤں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دھرم امن و سکون کا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی ٹیررسٹ
یہ وشو ہندو پریشد یا جتنے بھی بجرنگ دل یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ خود دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور اس کے نمونے ہم ہندوستان کے کونے کونے میں ادھر ادھر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے منو کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شودروں کے گھر بستی سے باہر ہونے چاہیے۔ کس کے باہر؟ جو نیچ ذات کے ہیں ان کے گھر بستی سے باہر ہونے چاہیے۔ انہیں ثابت برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ٹوٹے پھوٹے برتن استعمال کرنے چاہیے۔ ان شودروں کی جائیداد کے بارے میں منو اپنی مقدس کتاب میں لکھتا ہے کہ ان کی جائیدادیں صرف کتے اور گدھے ہوتے ہیں، ان کی اور کوئی جائیداد نہیں۔ اگر برہمن شودر کا کھانا کھا لے تو 3 دن روزہ رکھے، اور اگر جان بوجھ کر کھا لے تو اس کا وہی کفارہ ہے جو حیض اور پیخانہ یا پیشاب پینے والوں کا ہے۔ یہ ہے اونچ اور نیچ کی تعلیمات۔ میرے عزیزو، یہ اور اس سے بھی بری اور گندی تعلیمات ان کی کتاب موجود ہیں، اور آج تک ہیں جنہیں معلوم ہوئی ہیں۔ جب ان کو پتا چلا ہے کہ ان کتابوں کے اندر یہ تمام سب گندی باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ بہت سارے ہندو بیچارے اسلام کو جب انہوں نے پڑھا ہے تو الحمدللہ آج 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان کے جو بیچارے پرامن شہری اسلام کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو خبر ہے اور ان کو پتا ہے۔ الغرض اس طرح سے میرے عزیزو، اس طرح سے ستی ہونے کی رسم، ودھوا کی رسم، لڑکیوں کے وراثت میں طلاق، یہ سارے قوانین ان کے اندر موجود ہیں، اور یہی یہودیت، عیسائیت، یونانیت، غرض پوری دنیا اس وقت ہلاکتوں کے دہانوں پر کھڑی تھی، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم و کرم کا جھنڈا دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی کے اوپر آ کر لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دی، رحمت کی برکھا برسی، غلاموں کی غلامیت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، آتش کدے فارس بجھ گیا، کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں مل گیا، اور قتل و غارت گری کا خاتمہ ہوا، اور امن و شانتی کی خوشبوئیں اسی عرب دیش کے اندر بکھر گئیں۔ جہاں گئے اور ان مسلمانوں کے جہاں قدم پڑے وہاں رحمتوں کے چشمے ابل پڑے۔ اور آج یہ ہمارا کنوارا وزیر اعظم گوا کی سرزمین پہ تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، گوا کی سرزمین میں کہتا ہے کہ دیکھو چند مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں وہاں امن و سلامتی بھنگ ہو جاتی ہے۔ ارے اگر مسلمان نہ رہیں تو رب ذوالجلال کی قسم ہے تو 1 منٹ بھی دھرتی پر زندہ نہ رہے۔ یہ مسلمانوں کی برکت ہے، تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بول یہ ہوائیں کیا ہیں؟ یہ ہوائیں کیا ہیں؟ اپنے اللہ کی فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ دھرتی کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ جو تیرے پھیپھڑوں میں جاتی اور نکلتی ہوائیں ہیں یہ بھی مسلمان ہیں۔ ارے یہ جس دن بند ہو جائیں گی تیری زبان اسی دن بند ہو جائے گی۔ دیش کے لوگوں کو اس طرح کی شکشا دو، اس طرح کی بات بتلاؤ، ان کی سمجھ میں اس طرح کی بات آئے گی۔ سب مسلمان ہیں، کہاں مسلمانوں سے بچو گے؟ اور مسلمانوں سے اتنی نفرت ہے تو دھرتی پہ چلنا چھوڑ دو۔ یہ ماتا نہیں بچا سکتی، یہ ماتا جو ہے نا یہ بھی مسلمان ہے۔ دھرتی ماتا کون ہے؟ مسلمان ہیں، جس کی گود بھی مرنے کے بعد نصیب۔ ارے یہ ہم مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسی بھارت کی دھرتی کی گود میں سوتے ہوئے ہم یہ 2 لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ زندہ رہے جب بھی اس زمین کے مالک رہے، ارے مر گئے جب بھی اس زمین کے ہم مالک ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے۔ تم تو راکھ بنا کر دریا کے حوالے، سمندروں اور پہاڑوں کے حوالے کر دیے جاتے ہو، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی اسی سرزمین کے اندر رہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند سر پھرے لوگ جو ہیں، اور سارے ہندو غلط نہیں، میں 10 دفعہ کہہ رہا ہوں، سب برے نہیں ہیں، یہ چند فسطائی طاقتیں ہیں جو اپنی کرسی کے تحفظ کے لیے، یہ اڈوانی، یہ تو بیچارہ رام کا پجاری بھی نہیں ہے، بنیا ہے، یہ بنیا، یہ رام کو نہیں پوچھتا یہ، لیکن رتھ یاترا نکالنے کے یہی فساد پھیلا رہا پورے سنسار میں۔ انشاءاللہ اس کا بھی وہی حشر ہوگا، اس کا وہی بھی حشر ہوگا جو راون کا ہوا تھا۔ انشاءاللہ جو راون جس طرح سے مرا تھا ایسے ہی یہ راون بھی ہندوستان کے اندر مریں گے اسی طرح سے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس طرح سے یہ ستائے ہوئے، کچلے ہوئے انسانیت سے، لوگوں سے ڈسے ہوئی انسانیت اور آدمیت کو نئی زندگی ملی۔ عرش والے نے آواز دی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرتے تھے، تو اس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو تم لوگ کیا ہو گئے؟ تم لوگ آپس میں بھائی بن گئے. یہ اسلام تھا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی عرب کے اندر سب بھائی بن گئے. اللہ اکبر. وہ رحمت للعالمین دین اسلام رحمت لے کر کے آیا. وہ دین اسلام جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا، وہ دین اسلام جس نے دل کو پاک اور روحوں کو روشن اور دماغ کو درست کیا، وہ دین رحمت جس کی تعلیم نے امن عامہ کو مضبوط بنایا، وہ دین رحمت اسلام جس کی شکشاؤں نے درندوں کو چوبانی اور بھیڑیوں کو گلابانی اور رہزنوں کو جہاں اور غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانیت سکھلائی. وہ دین رحمت اسلام جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہائے، جس نے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا. وہ دین اسلام رحمت ہی رحمت ہے. وہ دین اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے، جو غریبوں کا محب اور مسکین کا ساتھی، شاہوں کا تاج، آقاؤں کا آقا، غلاموں کا محسن، جو یتیموں کا سہارا، بے آسروں کا آسرا اور بے خانماؤں کا مأوا، درد مندوں کی دوا اور چارہ گروں کا درد مند، مساوات و برابری کا حامی، اخوت و بھائی چارگی کا بانی، محبت کا جوہری اور اخلاص کا مشتری، صدق و صفا کا سرچشمہ اور صبر کا وہ منبع اور مخزن تھا، خاکساری کا نمونہ اور رحمت ربانی کا پتلا تھا. اولی انسان، آخری رسول. یہ کون ہیں جو جامع صفات کے حامل ہیں؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور یہ جب اپنی تعلیم لے کر کے آئے تو دنیا نے دیکھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس طرح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ درس دیا. یہ اسلام ہی ہے جو مساوات و برابری اور اخوت و بھائی چارگی اور انسانیت سے پیار کرنے کا اپدیش دنیا کو سکھلا رہا ہے اور دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے سنسار کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف خاندان اور قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے تاکہ محبت پیدا کرو. وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دنیا میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، بڑا وہی ہے جو اللہ کے ہاں بڑا ہے، جو اللہ کی سچے دل سے پوجا کرتا ہے، اللہ کے اوپر سچے دل سے وشواس رکھتا ہے. اور یہ اسلام ہی ہے جس نے قرآن میں ساری دنیا کے سامنے انسانی حقوق اور اس کے جان و مال کی تحفظ کے تعلق سے عظیم قانون پیش کیا ہے. اسلام جیسا قانون کسی مسیحیت کے اندر نہیں، یہودیت کے اندر نہیں، ہندوازم کے اندر نہیں، بدھسٹ کے اندر نہیں، زردشتی کے اندر نہیں، دنیا کے کسی دھرم کے اندر موجود نہیں ہے. سنو اللہ رب العزت اپنے قرآن میں کیا کہتا ہے. تم کہتے ہو کہ مسلمانوں نے بلڈنگیں گرائی ہیں، تم کہتے ہو مسلمان ٹیررسٹ ہے، تم کہتے ہو کہ مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ جو سچا پکا مسلمان ہے وہ بے گناہ کسی کو قتل کرنا حرام سمجھتا ہے. کیوں؟ وہ قرآن کا طالب علم ہے. قرآن اسے یہ درس دیتا ہے. قرآن ہر مسلمان کو بلکہ پورے سنسار کو یہ تعلیم اور شکشا دیتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن کہتا ہے جس نے ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، ناحق طور پر کسی ایک جان کو قتل کیا، یا زمین میں فتن و فساد برپا کرنے کے لیے کسی ایک نفس کو، لوگوں کو قتل کیا، کسی ایک جان کو قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، ایک جان کی حفاظت کر لی، اس نے پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لوگوں کی حفاظت کر لی. تم سے ایک جان کیا بچے، تم سے تو دیش کے نیتا ہی نہیں بچتے، تم تو دیش کے نیتا ہی کو کھا جاتے ہو. گاندھی جی کو کس نے گولی ماری؟ مسلمان نے. کون دہشت گرد اور کنٹرسٹ؟ کس نے گولی ماری؟ ناتھو رام گوڈسے نے. کس نے؟ نتھو رام گوڈسے نے گولی لگائی. مسلمان تھا وہ؟ کون تھا؟ مسز اندرا گاندھی کو کس نے
फायर खोलकर पेट में गोलियां भर दी सुबह सवेरे। किसने? मुसलमान ने। तुम्हारा अपना ही भाई था। राजीव गांधी को किसने बोटी बोटी फिजाओं में उड़ा दी? हमने। किसने? अरे देश के एक एक पत्तों पर तुम्हारी जुल्म और ज्यादती और आतंकवादियत की दास्तान तहरीर है। हम जो पत्ता उठाते हैं उसके नीचे यही